بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد اللہ اسدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدی وائس آور۔ ناظرین، 20ویں صدی خونریز جنگوں کی صدی تھی۔ ریاستوں کی باہمی چپکلش اور منافرت نے ایسی سینکڑوں جنگوں کو جنم دیا جنہوں نے انسانیت کو خون میں نہلا دیا، اور ان جنگوں نے وہ زبردست تباہی پھیلائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ہمیں اس صدی کی آخری جنگ جو تنازع کارگل کے نام سے جانی جاتی ہے، لڑنے کا منفرد امتیاز حاصل ہے۔ حربی لحاظ سے محدود اور بے مقصد ہونے کے باوجود سانحہ کارگل ہماری تاریخ کا سب سے زیادہ متنازع اور المناک واقعہ ہے۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ تنازع کارگل کشمیری عسکریت پسندوں اور پاکستانی فوجی دستوں کی طرف سے بلندیوں پر واقع اس لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کی وجہ سے پیش آیا جو اب تک دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کے طور پر کام دیتی رہی ہے۔ اس بحران کے دوران پاکستان کا موقف یہ رہا کہ کارگل کی اگلی چوکیوں پر قبضہ مجاہدین کا کام ہے، مگر کسی نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس واقعے کے بارے میں بہت سی کتابیں اور بیانات شائع ہوئے، ہر ایک نے مختلف انداز اختیار کیا۔ ان بیانات سے تنازع میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوئیں اور معاملہ مزید پراسرار ہو گیا، لیکن جنرل پرویز مشرف کی کتاب لائن آف فائر کے بعد یہ تنازع کوئی راز نہیں رہا۔ انہوں نے نہ صرف اس عام تاثر کی تصدیق کر دی کہ وہی اس بے سند منصوبے کے اصل معمار تھے، بلکہ یہ بھی مان لیا کہ پاک فوج اکتوبر 1998 عیسوی سے ان تیاریوں میں مصروف تھی جسے انہوں نے دفاعی اور احتیاطی تدابیر کا نام دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرف صاحب نے یہ دعویٰ کر کے اپنی اصل اندیے کا اظہار کر دیا کہ کسی جارحانہ آپریشن کی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ لائن آف کنٹرول پر خالی جگہوں کے درمیان نقل و حرکت کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں تھی، اور جو کچھ بھی کیا گیا وہ مقامی کمانڈروں کے دائرہ اختیار میں آتا تھا۔ شاید وہ درست کہتے ہوں، لیکن اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ مقامی کمانڈر جو نئے میجر جنرل بنے تھے اور اپنی اعلیٰ تعلیمی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور تھے، عملی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے نظری تعلیمات میں الجھ کر رہ گئے اور اس آپریشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات کا احاطہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جو سوچا اس پر عمل کر دیا اور اس کا احساس نہ کیا کہ فریق مخالف بھی جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے معاملات ہاتھ سے نکل گئے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے کارگل کی کہانی بیان کرتے ہوئے اپنی ناقص منصوبہ بندی اور عاقبت ناندیش آپریشن کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کارگل آپریشن کو پاک فوج کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ کوئی معقول شخص ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ پوری دنیا کارگل کے بارے میں مختلف رائے رکھتی ہے۔ فوج کے سینئر ترین افسر بھی اس آپریشن پر موترس ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر علی قلی خان پرویز مشرف کے بطور چیف آف آرمی اسٹاف تقرری کے وقت چیف آف جنرل اسٹاف تھے۔ انہوں نے پرویز مشرف کی کتاب کے جواب میں کارگل کے واقعے کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بے شمار معصوم جانیں بلا مقصد ضائع کر دی گئیں۔ جنرل علی قلی خان نے اس عام تاثر کی بھی تصدیق کی کہ کارگل آپریشن کی مجموعی صورتحال کا احاطہ نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف پاکستان کی رسوائی ہوئی بلکہ کئی معصوم لوگ اور ان کے خاندان بے ضرورت شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اس منصوبے کا سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بین الاقوامی صورتحال کو قطعاً پیش نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بین الاقوامی اصولوں سے روگردانی کی گئی اور بین الاقوامی رد عمل نے اس بارے میں کوئی شک نہیں رہنے دیا۔ اس صورتحال میں کوئی سیاسی قیادت یا سفارتی تدبیر بین الاقوامی رائے کو تبدیل نہیں کر سکتی تھی اور نہ بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا دے سکتی تھی۔ پرویز مشرف کا یہ دعویٰ کہ فوجی فتوحات کو سفارتی شکست میں بدل دیا گیا حقائق سے انحراف ہے اور اس ذہنیت کا عکاس ہے جو تدبیراتی سوچ سے آری اور اپنی غلطیوں کے الزام دوسروں کے سر تھوپنے کی متلاشی ہو۔ کارگل سے ہمیں حاصل کیا ہوا، اس کا صحیح جواب تو تاریخ نے دے دیا۔ کارگل کو کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھیں، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا اور اس سے پاک بھارت تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ سفارتی محاذ پر ہم نے بین الاقوامی برادری کے منفی رد عمل کا توڑ کرنے کی اپنی سی کوشش کی، لیکن دنیا نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ لائن آف کنٹرول کے پار تراندازی کو پاکستان ہی کے کھاتے میں ڈالا۔ بڑی طاقتیں جنہیں سیٹلائٹ کے ذریعے مشاہدے کی جدید ترین سہولتیں حاصل تھیں، ہم پر تراندازی کا الزام لگایا اور وہ اس تشویش میں مبتلا ہوئے کہ کہیں ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے۔
ان بین الاقوامی خدشات کے پیش نظر کارگل صرف پاک بھارت معاملہ نہیں رہ گیا تھا، پوری دنیا بجا طور پر متفکر تھی اور ہم سے واپسی کے لیے کہا گیا۔ حتمی طور پر سیاسی قیادت نے صورتحال کی سنگینی کو کم کر کے جنگ کا دائرہ کار بڑھنے کے خطرے کو ٹالتے ہوئے قومی مفاد میں مناسب کردار ادا کیا تھا۔